لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ چونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے کا خصوصی تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے اس مہینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے لیے مشق والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے نوافل پڑھتے ہیں، یہ نوافل ان فرائض کے لیے ایک مشق ہے۔ چونکہ ہم پہلے اگر ایک بندہ ڈائریکٹ مسجد میں آتا ہے اور فرض شروع کرتا ہے اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، چونکہ وہ باہر سے آیا اور اس کے ذہن کے اندر کئی خیالات منتشر ہیں، لیکن جب وہ پہلے آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے خشوع اور خضوع کی، تو اس کے بعد جب وہ فرض نماز شروع کرتا ہے تو اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے فرض نماز کے اندر۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس سے پہلے شعبان میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر رمضان کا جو مہینہ ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، تو دوسرے نمبر پر یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رجب اور شعبان کے مہینے میں خصوصی دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کی مبارک ساعات اور لمحات ہمیں نصیب فرما، رمضان کی مبارک سعادتیں ہمیں عطا فرما۔ ایک تو ہماری حالت ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سر پر ہے، ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم روزے رکھیں گے، ہم عبادت کریں گے، تراویح کا اہتمام، ایک مصیبت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے حق میں مبارک بنا اور ہمیں رمضان کی سعادتیں عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رجب کو ہمارے لیے مبارک بنا، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور شعبان میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ان 2 مہینوں کے اندر ہمیں عبادت سے محروم نہ فرما، اور رمضان کی سعادتیں بھی ہمیں عطا فرما۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی رجب اور شعبان میں دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں عطا فرما۔ تابعین، تبع تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے، بزرگوں کے بارے میں۔ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہم رمضان کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے نہیں رکھتے تھے۔ تو نفلی روزے اور نفلی عبادت کا یہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، خصوصاً اس میں ایک رات ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور براءت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی آزادی حاصل کرنا، آزاد ہونا۔ یہ بھی ایسی رات ہے کہ جو بندہ رات کو عبادت کرتا ہے، اس رات کو عبادت کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔
حدیث کے اندر اس رات کے کئی نام ہیں، لیلۃ التوبہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ الرحمہ، اس طرح کے ناموں سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ویسے تو اس رات کے بارے میں نا ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی جو بھی کوئی رات آتی ہے، ہماری جیسے کہ ہماری قوم پیاسی ہے بدعات، رسومات اور رواجوں کی طرف۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بدعات اور رسومات کی طرف دوڑتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تب بھی یہی صورت، اور جب شب معراج، شب برات، اس طرح کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ ہماری قوم بدعات اور رسومات کے لیے بالکل پیاسی ہے۔ کبھی اس طرح کے مقدس ایام میں یا مقدس راتوں میں کبھی قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، کبھی قبروں کے اوپر خوشبو ڈالتے ہیں، اور کبھی قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی والی حرکتیں ہیں۔ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ کوئی بھی مبارک دن ہو، مبارک رات ہو، مقدس دن ہو، مقدس رات ہو، مقدس مقام ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، حدیث نے مجھے کیا بتایا، قرآن نے مجھے کیا بتایا۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ شب برات کے بارے میں حدیث کے اندر 3 کاموں کا ذکر ہے۔ پہلا فرمایا قوموا لیلہا، شب برات رات کے وقت قیام کرے، عبادت کرے، حدیث میں ہے۔ پھر یہ عبادت خاص نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز پڑھے، خاص عبادت نہیں، کوئی بھی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ صوموا نہارہا، دوسرا حکم فرمایا دن کے وقت روزہ رکھے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نے دیکھا گھر میں نہیں تھا، میں باہر نکلی، جو جنت البقیع ہے قبرستان، وہاں میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لبقیع الغرقد، اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما۔ گویا کہ قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکے اس رات کو قبرستان جائے اور مردوں کے لیے دعا مانگے، مغفرت کی دعا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ گئے ہیں رات کو، یہ والی رات پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ گئے۔ اگلے سال جب یہ رات آئی، اس کے بعد والے سال جب یہ رات آئی تو پھر آپ نہیں گئے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اشارہ ملنا چاہیے، اس طرح کی باتوں کو ہم بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتوں کے پیچھے ہم بہت جلدی دوڑتے ہیں، حالانکہ صاف صاف نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جو واضح احکامات ہیں۔ جب وہ احکامات ہمارے سامنے سنائے جاتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب شب معراج کا ذکر ہوتا ہے، شب برات کا حکم ہوتا ہے، اور ربیع الاول کا ذکر ہوتا ہے، محرم کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے جسم کا خون گرم ہو جاتا ہے، اور راتوں کو اسپیکروں پہ شروع ہو جاتے ہیں، محلے کے اندر شور شرابہ، بیمار بھی پریشان، محلے کے رہنے والے بھی پریشان، نہ خود سوتے ہیں نہ ان کو سونے دیتے ہیں۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت اسپیکر میں نہیں ہوتی، عبادت نفل نماز ہوتی ہے یا تلاوت ہوتی ہے یا ذکر و اذکار یا تسبیح۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ بیٹھ جائے اور اسپیکر میں شروع ہو جائے، پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیں۔ محلے والے بیچارے ڈرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہے، عبادت کر رہے ہیں، مبارک رات ہے، لہٰذا برداشت کرتے رہیں گے، نہ تو یہ ہمیں سونے دے رہا ہے نہ ہمارے مریضوں کو سونے دے رہا ہے۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ رسم و رواجات ہے اور ایک ناجائز امر ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اس رات کو عبادت کرے، یا نفل پڑھے
یا تلاوت کرے یا ذکر و اذکار کرے یا تسبیحات پڑھے، یہی عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پہ نزول فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے اور ایک اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک اعلان، حل من مستغفر، کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے ندامت کے آنسو بہانے والا، اللہ کی طرف سے اعلان۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ خود گناہگاروں کو بلا رہے ہیں کہ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ آئے اور معافی مانگے۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے نا کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دروازے پہ جاتے ہوئے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، شرماتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو بیٹا اگر باپ کے دروازے پہ جائے شرماتا ہے، ڈرتا ہے۔ اگر شاگرد استاد کی نافرمانی کرے تو شاگرد استاد کے دروازے پہ جاتا ہے، شرماتا ہے۔ پیر مرید کی نافرمانی کرے تو وہ پیر اپنے مرید کے دروازے پہ جاتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن یہاں بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بندہ شرماتا ہے، کہتا ہے اللہ میں تو گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہوں، میں کیسے آپ کے سامنے آؤں؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ مبارک رات ہے، فَحَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے ندامت کے آنسو بہانے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگرچہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استغفرتنی، پھر آپ نے استغفار کیا، توبہ کی، معافی مانگ لی، غفرت لک، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن فرمایا کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، صلح کر لے، یہ بہترین بندہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی، احکم الحاکمین کی عدالت لگے گی، بندے کو بلایا جائے گا، بندے کو کہا جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، بندہ انکار کرے گا، وہ کہے گا جی میں نے نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آؤ گواہی دو، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ آ کر گواہی دیں گے کہ آپ نے یہ گناہ کیا اور ہم نے لکھا، بندہ پھر بھی انکار کرے گا، کہے گا میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے نامہ اعمال کھول دو، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کے سامنے رکھو، فرشتے نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھیں گے، اسے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال پڑھ لے، اس میں سارا موجود ہے۔ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، یہ میں نے نہیں کیا، پھر بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے زمین کے جس حصے پر گناہ کیا اس حصے کو بلایا جائے تاکہ زمین کا وہ حصہ گواہی دے۔ اگر اس نے دکان میں گناہ کیا، گھر میں گناہ کیا، سڑک پر گناہ کیا تو وہ حصہ بلایا جائے، زمین کا وہ حصہ سامنے آئے گا، اس شخص کے سامنے گواہی دے گا، جیسے قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی خبریں بیان کرے گی، زمین کا حصہ گواہی دے گا، لیکن انسان تب بھی کہے گا میں نے نہیں کیا، یہ حصہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مہر لگا دیں گے اس کے منہ پر، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، فرمایا اس کے پاؤں گواہی دیں گے، جب وہ دیکھے گا کہ میرے ہاتھ بول پڑے
اور میرے پاؤں میرے خلاف، تو فوراً جیسے قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ مخاطب ہو کر کہیں گے اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو کہ میرے خلاف تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں پہلے قوت گویائی نہیں دی تھی، ہم بول نہیں سکتے تھے، ورنہ جس وقت تو گناہ کرتا ہم اس وقت تجھے کہتے کہ ظالم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں بھی قوت گویائی دی اور بولنے کی قوت اللہ نے دی ہے، اس لیے ہم بول رہے ہیں۔ پھر وہ بالکل مایوس ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو بڑے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ ایک صحابی نے جرت کی، کھڑے ہو گئے، سوال کیا یا رسول اللہ، ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو تو نہ گناہ رہے اور نہ گناہ پر کوئی گواہ رہے، نہ اس کا کوئی گناہ ہو اور نہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہو؟ آپ نے قرآن کی آیت سنائی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا سب توبہ کرو، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ فرمایا جو سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کے بعد اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو گواہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے اس گناہ کا ذکر بھی مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تاب العبد عن ذنوبه، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، انسى اللہ حفظته ذنوبه وانسى ذلك جوارحه، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، فرشتے اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین کے حصے جو اس کے گناہوں پر گواہ ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی بھلا دیتے ہیں، یہاں تک حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ یہ بندہ جب اللہ سے ملتا ہے قیامت کے دن تو اس حال میں ملتا ہے لَيْسَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، اللہ کی طرف سے کوئی گواہ نہیں ہوتا اس کے گناہوں پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ کرتا ہے پھر سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کا گناہ بھی معاف، اور جو گناہ پر گواہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کو یاد نہیں رہتا اس کا گناہ۔ لیکن بشرطے کہ بندہ سچی توبہ تو کرے، جو سچی توبہ ہے، سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع المعصیہ، کہ نقد طور پر اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے، اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر شرمندہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی شرط ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں آؤں گا، اور چہارم شرط یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے جس جس کا حق اس نے دبایا ہے جا کر اس کو راضی کرے، اس سے معافی مانگ لے یا اس کا حق ادا کرے، جو بھی ترتیب ہے، لیکن اس کو راضی کرے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سچی توبہ ہو جائے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے والا ہے۔ چونکہ ہم تو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سارے خزانے تو میرے پاس ہیں، روزی کے خزانے میرے پاس ہیں، مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہارے مسائل حل کروں گا۔ حل میں مبتلا، کوئی پریشانی میں مبتلا، کوئی حاجت مند ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور سوال کرے، مطالبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔
یہ اتنی مبارک رات تو ضرور ہے، لیکن حدیث میں 2 بندوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن 2 بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ رو رو کر بیچارے تڑپتے رہے تب بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر جس کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ کی آگ ہے، جو اپنے دوسرے بھائیوں کو نقصان پہنچانا جو ہے اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہے یا دوسرے بھائیوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، حسد بغض کی آگ، اس سے پہلے توبہ کرے، دوسرے لوگوں کو معاف کرے، اپنے دل کو صاف کرے، پھر توبہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پر مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ درس دے رہے تھے تو درس میں فرمانے لگے کہ اگر قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے اور اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہو، نمازوں کے انبار ہو، زکوٰۃ کے انبار ہو، خیرات کے انبار ہو، اور بہت زیادہ اس نے تلاوتیں کی ہو اور پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک موجود ہو تو یہ ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور وہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دلوں کو ہم صاف رکھیں، حسد، بغض، حسد، یہ جو بیماریاں ہیں اس سے اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کریں، پھر اس کے بعد ہم توبہ کریں۔ اور ایک یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے،